بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ العقیدہ الواسطیہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کی صفاتوں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، اور پچھلے درس میں کچھ صفاتیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفت یہ قرآن جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں شیخ رحمہ اللہ بیان کیے۔ اب جو کہتے ہیں جو صفت اللہ تعالیٰ کی نقل کرتے ہیں وہ صفت وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف کیا ہے دیکھیں گے، مومن لوگ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کریں گے۔ یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور یہ دیکھنا دنیا میں ممکن نہیں ہے، یہ دیکھنا دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو جو دیکھے وہ بھی نور دیکھے، نور انا ارا، وہ تو نور ہے، ہم کیا دیکھیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھے تو نور دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نور ہے، حجابہ النور جیسے بولا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حجاب جو ہے نور ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دیکھ سکا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی طلب کیے، ارینی انظر الیک، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے لن ترانی، کیا ہے تم نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن کیا ہے جبل کے پہاڑ کے طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنے جگہ میں ٹک گیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ لیکن کیا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دی، بس صرف ایک تجلی، ایک حصہ دیا نور کا، اسی میں وہ پھٹ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اسی میں بے ہوش ہو گئے، تو نہیں دیکھ سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسول ہے، وہ نہیں دیکھ سکے، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھے تو کون دیکھے گا؟ اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی بھی ہے کہ من حدثک ان محمدا رأى ربہ فقد کذب، جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کو دیکھے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ رؤیت، وہ دیکھنا جو جنتی لوگ دیکھیں گے بغیر حجاب کے، یہ دیکھنا، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں کوئی نہیں دیکھتا۔ ہاں، جہاں تک خواب کی بات ہے تو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے، خواب میں اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اچھی شکل میں دیکھیں۔ اب اچھی شکل کون سی شکل نہیں معلوم۔ تو یہ ویسے ہی کئی ائمہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہوں نے دیکھا، تو خواب میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہی حقیقی رؤیت، وہی حقیقی دیکھنا جو جنت میں دیکھیں گے،
اس کے بارے میں کوئی صاف طور پر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ جنت میں نہیں دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ بات. دوسری بات ہے محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کو سب دیکھیں گے, لیکن وہ بھی جو ہے حجاب کے ساتھ, وہ بھی جو ہے حجاب کے ساتھ. یعنی یہ جو رؤیت ہوگی, یہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہوگا, یہ نعمت کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ایسے ہی دیکھیں گے, یعنی حجاب کے ساتھ. جیسے کہ حدیث النجوہ مشہور ہے, اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کیا اپنے حجاب میں لے لیں گے, تو حجاب میں رہیں گے نا, مطلب. تو یہ بات. اور کافر لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے. کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. کیا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں سے حجاب کریں گے. اللہ تعالیٰ سے کافر لوگوں سے حجاب کریں گے, یعنی وہ لوگ دیکھ ہی نہیں سکیں گے, بالکل نہیں دیکھ سکیں گے. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینک دیں گے. تو یہ کافر لوگ, وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے, دنیا میں بھی نہیں, آخرت میں بھی کبھی نہیں. لیکن جہاں تک مومن کی بات ہے, مومن آنے وہ رب کو دیکھے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, جیسے کہ آیت نقل کرتے, یہی آیت وجوہ یومئذ ناظرہ. کیا ہے, بہت سارے چہرے اس دن ایسے ہوں گے قیامت کے دن, کیا ہے, ناظرہ, ذات سے چمکتے ہوئے ہوں گے, چمکیں گے خوشی سے. وہ تر و تازہ چہرے ہوں گے, اچھے چہرے ہوں گے, یعنی مومنین کے چہرے. فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَبِرَحْمَةِ اللَّهِ. جن کے چہرے اس دن سفید ہوں گے, روشن ہوں گے, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے. تو کیا ہے, ان کے چہرے چمکیں گے. الی ربہا ناظرہ, اور کیا ہے, اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے قیامت کے دن بھی, اور جنت میں تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. جیسے کہ ایک قرأت میں کہا بھی جاتا ہے, کیا ہے, ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا. یہ ہے ایک قرأت میں, کیا ہے, وملکا کبیرا, وملکا کبیرا. یعنی انسان جا کر کے وہاں بڑا ملک دیکھے گا, دوسری قرأت میں کیا ہے, بڑے ملک کو دیکھے گا, یعنی بادشاہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ کو مومن لوگ دیکھیں گے آخرت میں, اور جنت میں تو دیکھنا ہی دیکھنا. یہی دیکھنے کی چاہت مومنوں کے اندر ہونی چاہیے. اور یہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشہور دعا میں دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم, اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اللہ تعالیٰ کیا ہے, میں آپ کے دیدار کی لذت مانگتا ہوں, آپ کے چہرے کو دیکھ کر لذت اور اطمینان اور سکون جو ہوتا ہے وہ مانگتا ہوں آپ سے, اور آپ سے ملاقات کا شوق میں مانگتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی, مشہور دعا ہے. تو مومن لوگ دیکھیں گے, جیسے کہ دوسری آیت نقل کرتے ہیں, علی الارائک ینظرون. کیا ہے, وہ لوگ تختیوں میں ہوں گے, وہ لوگ بڑے بڑے تختوں میں ہوں گے, سنگھاسن جس کو کہتے ہیں, اس میں بیٹھ کر کے ہوں گے. ینظرون, وہ لوگ دیکھیں گے, جہاں کیا ہے, جنتیوں کو دیکھیں گے, اپنے بھائیوں کو دیکھیں گے, اور رب العالمین کو دیکھیں گے. علی الارائک ینظرون. اور کہتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. کیا ہے, جو لوگ اچھا کام کرنے والے ہیں, جو لوگ اچھا کام کیے, ان کے لیے حسنہ ہے. حسنہ کیا ہے, یہ جنت ہے. حسنہ یہ جنت ہے. اور کیا ہے, وزیادہ, اور زیادہ. زیادہ سے مراد کیا ہے, اکثر مفسرین یا تقریباً سلف میں اجماع ہے, صحابہ لوگ سب کے سب
زیادہ کا مطلب یہی بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. جیسے کہ مسلم کی مشہور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں داخل کر دیں گے جنتیوں کو تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا ہے، تم لوگ کچھ چاہتے ہو، کچھ چاہیے مجھ سے؟ تو وہ لوگ کہیں گے الم تبید وجوہنا، اے اللہ تعالیٰ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کسی کے چہرے کو روشن کر دے قیامت کے دن، بہت بڑی بات ہے، اور وہ روشنی کبھی ختم نہیں ہونے والی. الم تبید وجوہنا، اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے چہروں کو کیا روشن نہیں کیا؟ وتدخلنا الجنہ، اور کیا ہے دوسری بڑی نعمت، ہمیں جنت میں داخل کیا. وتنجینا من النار، اور کیا ہے جہنم سے نجات دے دیا. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے نا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب بندہ یہی ہے، اصل کامیاب بندہ یہی ہے. تو زیادہ کی تفسیر کر رہے تھے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے چہرے کو روشن کر دیا، ہمیں جہنم سے نکالا، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، اور کیا چاہیے؟ کہتے ہیں فیکشف الحجاب، اللہ تعالیٰ کیا ہے اپنے حجاب کو ہٹائے گا. کہتے فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل. سبحان اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی یہ نصیب فرمائے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹائے گا، اور اس سے زیادہ محبوب ان کے نزدیک کوئی جو ہے نعمت نہیں ہوگی جنت کی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں میں سے بنائے. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. کیا ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت؟ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے، اس رب کو دیکھے جس کی عبادت کیا کرتا تھا، جس سے دعائیں مانگتا تھا، اتنے ساری چیزیں جو بچتا تھا، حرام چیزوں سے بچتا تھا، اسی رب کے لیے آج اس کو دیکھنے کا دن ہے. کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو کیا ہے زیادہ کی تفسیر کیا کیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے لہم ما یشاءون فیہا، کیا ہے وہ جنت ایسی ہے نا جو چاہو گے ملے گا. لہم ما یشاءون فیہا، جو وہ لوگ چاہیں گے وہ جنت میں ہوگا ہی، جو چاہیں گے وہ ملے گا جنت میں. اور کہتے ہیں وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس اور زیادہ چیز ہے، اور زیادہ ہم نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے. یہ زیادہ کیا ہے؟ یہی زیادہ جو ہم پہلے تفسیر کیے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی دیدار ہو جائے. تو یہ بات. تو یہاں جتنے بھی چیزیں نقل کی، یہاں تک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہاں تک جتنے بھی کچھ نقل کیے شیخ رحمہ اللہ وہ قرآن سے ہے نا. جتنی بھی آیتیں قرآن سے نقل کیے. الحمدللہ. یہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے. وہ لوگ کی دلیل قرآن یا حدیث ہوتی ہے. اب قرآن سے دلیل دے دی، اب حدیث سے شروع کرتے ہیں. کیا ہے حدیث؟ کہتے ہیں وَهَذَا الْبَابُ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَثِيرٌ. کہتے ہیں اس باب میں یعنی اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہت ساری آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیت میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہت ساری صفات مذکور ہیں. اس باب میں بہت ساری آیت ہیں. انسان جو پڑھے گا وہ پائے گا. تو کہتے ہیں من تدبر القرآن. ٹھیک ہے، تو جو بندہ کیا ہے تدبر القرآن، جو بندہ قرآن کی تدبر حاصل کرتا ہے، یعنی اس کے معانی کو سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، جو بتایا جاتا ہے اس کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تدبر حاصل کرتا ہے. اور کہتے ہیں کیا ہے جو کیا ہے طالبا للہدی منہ، پہلی چیز تدبر حاصل کرتا ہے. اس قرآن کو اللہ تعالیٰ تدبر کے لیے نازل کیے نا. کیا کہ بولے کتاب انزلناہ الیک
मुबारकुन लियद्दब्बरु आयातिह, ये जो किताब है हम आपके ऊपर नाजिल कर रहे हैं, लियद्दब्बरु आयातिही, क्या है, ताकि इसके आयतों को समझा जाए, लियद्दब्बरु आयातिह, ताकि वो लोग आयत को समझे, इसके तदब्बुर हासिल करें, वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और जो लोग समझदार है इससे नसीहत हासिल करें, तो तदब्बुर हासिल करे। उसके बाद क्या कहते हैं दूसरी चीज, तालिबन लिल हुदा मिन्हु, और इसी से हिदायत की तलब करते हैं। हिदायत भी अगर उन लोगों को ढूंढना होता तो किससे, इसी से, इसी कुरान से। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बा, जो अल्लाह ताला पर ईमान लाता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर, अल्लाह ताला इसको दिल को जो है हिदायत दे देते। अल्लाह ताला पर ईमान होना और इस किताब पर ईमान होना जरूरी है बिल्कुल। हाज़ा हुदा, आप फरमा दिए ये जो है हिदायत है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो समझा करके भेजा, क्या, फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, क्या है, अगर मेरे तरफ से तुम्हारे पास हिदायत जाती है, फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो जो मेरी हिदायत की इत्तिबा करेगा ना ही उसको खौफ होगा ना ही कोई गम होगा। तो हिदायत की इत्तिबा के बारे में बताए, क्या है, तदब्बुर के साथ जो है इंसान हिदायत भी तलब करे, यानी नेक नियत ही रहे, शोहरत हासिल करना नहीं, इसको जो है समझ गए। जैसे कि यहूदी लोग किए, कुरान आया नाजिल हुई, समझ गए, लेकिन फिर भी क्या है, आकड़ में जो है इस किताब को वो लोग छोड़ दिए। इस किताब को वो लोग इसी वजह से छोड़े क्योंकि अकड़ थी, क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कबीले से तो नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कबीले से नहीं है, तो इसी वजह से क्या है, छोड़ दिए। तो ऐसा नहीं होना, तदब्बुर के साथ हक का तलब होना, हक का तलबगार होना। और क्या है, कहते तबय्यन लहु तरीक़ुल हक, क्या है, उसके लिए जो है, जो ये दो चीज़ें करेगा, तबय्यन लहु तरीक़ुल हक, उसके लिए जो है हक का रास्ता बिल्कुल वाज़िह हो गया, बिल्कुल वाज़िह हो जाएगा। जो इसको अच्छे से समझेगा और वो बिल्कुल सच्ची नीयत वाला होगा, हिदायत चाहता होगा, तो वो ज़रूर हिदायत का रास्ता पा लेगा, वो ज़रूर हक का रास्ता पा लेगा। इसलिए इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कितनी प्यारी बात कहते, क्या है, मन फ़ारक़ दलील ضل السبील, मन फ़ारक़ दलील ضل السبील, जो बंदा दलील से जुदा हो गया, यानी क्या है, रास्ता से जुदा हो गया, रास्ता से गुमराह हो गया। जो बंदा क्या है, दलील को छोड़ दिया, यानी वो हक को छोड़ दिया, सीधे रास्ते को छोड़ दिया, सिराते मुस्तकीम को छोड़ दिया, तो क्या है ये कुरान। और फिर कहते सुम्मा सुन्नतु रसूलिल्लाह, क्या है, फिर अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सुम्मा सुन्नतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। कुरान के बारे में बता दिए, अब सुन्नत के बारे में, अब सुन्नत से दलील लेंगे। कहते हैं सुम्मा सुन्नतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। क्या कहते, तुफस्सिरुल कुरान, वो क्या करती है, कुरान की तफसीर करती है, कुरान की आयत भी कुरान की तफसीर करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी क्या है, कुरान की तफसीर करती है। और वैसे ही दो चीज़ और क्या है, सहाबा के अक़वाल भी कुरान की तफसीर करती है और ताबईन के अक़वाल भी कुरान की तफसीर करती है। तो ये चार चीज़, जिसको तफसीर मासूर कहते हैं, तफसीर बिल मासूर, तफसीर बिल मासूर, ये चार चीज़ जिसमें हो जाए, कुरान से कुरान की तफसीर,
پھر قرآن حدیث سے قرآن کی تفسیر، اقوال صحابہ سے قرآن کی تفسیر، اور ویسے ہی تابعین کے اقوال سے قرآن کی تفسیر. یہ 4 مرتبہ ہے قرآن کی تفسیر کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ان کی حدیث ہے، ان کی سنتیں. یہاں سنت سے مراد حدیث ہے. سنت کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے. ٹھیک ہے، تو کہتے تفسر القرآن، وہ کیا ہے؟ قرآن کو تفسیر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ جب قرآن دیے تو بیان کر دیے نا کہ کیا ہے؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم قرآن جمع کریں گے. وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھا دیں اس کو آپ کو تو کیا ہے؟ اس کی اتباع کیجیے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر جو ہے اس کی تفسیر کرنا بھی ہمارے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ تفسیر کی ذمہ داری خود لیے. اللہ تعالیٰ تفسیر کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کرائیں گے، لیکن خود کرائیں گے. اور فرما بھی دیے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کیا ہے یہ قرآن جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ اپنے دین سے کوئی بات نہیں کرتے. جو بھی کہتے ہیں دین کے متعلق وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے. تو یہ سنت کا مقام ہے. جو اس سنت کے مقام کو جھٹلائے، اس کو نہیں مانے، تو یہ گمراہ بندہ ہے. ٹھیک ہے، تفسر القرآن کہتے ہیں وہ قرآن کی تفسیر کرتی ہے. وَتُبَيِّنُهُ، اور کیا ہے؟ اس کو بیان کرتی ہے. جو مجمل طور پر بیان کیا گیا ہے اس کو مفصل کرتی ہے. جیسے بولا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. کیسے نماز پڑھو گے بھائی؟ کتنی رکعتیں پڑھو گے بھائی؟ کیسے پڑھو گے؟ کس وقت میں پڑھو گے؟ کون بتائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بولے زکوٰۃ دو، کب دینا ہے زکوٰۃ؟ کتنی مقدار پہ دینا ہے؟ کتنا دینا ہے؟ کس میں دینا ہے؟ سب کچھ کون بتائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے وَتَدُلُّ عَلَيْهِ، اور کیا ہے؟ اس کے اوپر دلالت بھی کرتی ہے. کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو قرآن کے بالکل مطابق ہوتی ہے، یعنی سمجھ میں دونوں سیم ٹو سیم ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اگر اختلاف ہو، اعتراض ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ قرآن کو مانیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے. بیوقوف، وہ کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ جب دونوں ہی اللہ کے طرف سے ہو تو کیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ اختلاف انسان کی عقل میں رہتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا ہے. تو کیا ہے؟ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ، اس پر دلالت کرتی ہوں. جیسے کہ بہت ساری آیات ہیں. قرآن میں بھی وہی بات، حدیث میں بھی وہی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جو میری اطاعت کرتا ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. یہی قرآن میں آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. بالکل سیم ٹو سیم، بالکل دلالت کیا کہتے ہیں؟ مطابقہ، دلالت مطابقہ. تو قرآن جو ہے دلالت کرتی ہے، اس کے بارے میں بتاتی ہے. ان دونوں ایک ہی رہے گا. کہتا ہے کہ ہاں دیکھو قرآن میں بھی ایسی آیت ہے. اس لیے کتنے صحابی لوگ کہتے کیا ہے؟ جب کوئی حدیث بتا دیتے ہیں کہتے کیا ہے؟ فَاقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ. ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ مشہور یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ تقریباً بیان کرتے ہیں جنت کے بارے میں، فِيهِ مَن لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. کیا ہے؟ جنت ایسی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور دل میں کسی کے خیال بھی نہیں آیا. اور کہتے کیا ہے آخر میں؟ اقرأوا ان شئتم. اگر یقین نہیں ہے، اگر اور یقین پیدا کرنا چاہتے ہو تو پڑھ لو قرآن کی آیت. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قرآن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بالکل میچ، تو دلالت کرتی ہے قرآن. ٹھیک ہے، وَتُعَبِّرُهُ، اور اس کی تعبیر بیان کرتی ہے.
اس کی تعبیر، کیا تعبیر ہے اس کی، کیا مطلب ہے، کیا اس کا مفہوم ہے. تو یہ قرآن کی جو ہے یہ ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ظلم کو اپنے ایمان کے ساتھ ملنے نہیں دیے ان لوگوں کے لیے امن ہے اور وہ لوگ ہی ہدایت یافتہ ہے. یہ آیت نازل ہوئی. اب صحابی لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایونا لم یظلم نفسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اپنے نفس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں، اس بارے میں نہیں بات ہو رہی ہے. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ شرک کے بارے میں. جیسے کہ آیت ہے ان شرک لظلم عظیم، تو کیا ہے تعبیر بیان کرتی ہے، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. اس ظلم کی بات ہو رہی ہے. ایمان لائے اور شرک اپنے ایمان میں نہیں یہ کیے، ان کے لیے امن و امان ہے اور یہ لوگ ہی ہدایت یافتہ ہے. تو قرآن کی تعبیر سنت کرتی ہے. اور کہتے ہیں وما وصف الرسول به من الاحادیث، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وما وصف الرسول به ربه من الاحادیث، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنے رب کے بارے میں جو صفت بتائی ہے احادیثوں میں، وہ بھی جو ہے اہل سنت والجماعت مانتے ہیں. الصحاح کیا ہے؟ جو صحیح ہے، نہیں صحیح حدیث ہے. ہم لوگ عقیدہ یا اللہ تعالیٰ کی صفات ضعیف حدیث سے نہیں لیتے، ضعیف حدیثوں سے نہیں لیتے. ٹھیک ہے. التی تلقاها اہل المعرفت بالقبول، جو اس کے معرفت والے یعنی اہل حدیث لوگ، محدثین لوگ، جو لوگ حدیث کے ماہر ہیں وہ لوگ جو ہے اس کو قبول کیے ہیں، یعنی صحیح حدیث اور حسن حدیث. وجب الایمان بها كذلك، کہتے ہیں اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس پر ویسے ہی ایمان لانا واجب ہے، یعنی جیسے آیا ہے ویسے ہی ایمان لانا، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے، جیسے کہ پہلے ہی کتاب کے بتائے. مثل قوله صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، کیا ہے؟ ینزل ربنا الی السماء الدنیا کل لیلۃ، کیا ہے اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا پر، کیا ہے اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا پر. تو اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں. اب یہاں سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے عرش سے خالی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اہل سنت میں ہی کچھ کہتے خالی ہو جاتا ہے اور کچھ کہتے نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے لوگ کہتے توقف اختیاری ہے. کیونکہ معلوم نہیں ہے، کوئی نص ثابت نہیں ہے. ہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ خالی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیس کمثلہ شیء کے مطابق. خیر کوئی جب صحیح بات اور کچھ نص سے ثابت نہیں ہے تو ہم لوگ چپ رہیں گے اس بارے میں. ٹھیک ہے. تو ینزل ربنا الی سماء الدنیا، الی السماء الدنیا، کیا ہے رب العالمین جو ہے آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، کل لیلۃ، اور ہر رات نازل ہوتا ہے. کوئی ایک رات خاص نہیں ہے، کوئی ایک رات خاص نہیں ہے. یہ نہیں کہ کسی مہینے کی 15 تاریخ کو نازل ہوتا ہے، جیسے کہ بہت کوئی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہر رات نازل ہوتے اللہ تعالیٰ. اب کیسے نازل ہوتے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہے الگ الگ وقت رہتا ہے ہر دنیا میں، کیسے نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار اوپر نیچے کرتے ہیں. ایسا سوچنا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. اب اللہ تعالیٰ کے شان کے مطابق اللہ تعالیٰ کیا ہے جیسے اترنا ہے اترتے ہیں، اب جیسے رہنا ہے رہتے ہیں، اب اس کے مطابق ہے اس کے شان، اپنی عقل نہیں دوڑانی ہے. کہتے ہیں حین یبقى ثلث اللیل الآخر، اور کیا ہے کب نازل ہوتے اللہ تعالیٰ؟ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، رات کا 3 تہائی حصہ، 3 حصہ کر دے
رات کا تو آخری حصے میں رات کا حصہ کیا کریں گے, جیسے مغرب جس وقت ہو رہا ہے اور فجر جس وقت ہو رہا ہے, اگر مان لے کہ 9 گھنٹہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر مغرب سے فجر کے درمیان 9 گھنٹہ ہوتا ہے تو کیا ہے 9 گھنٹہ کو اگر 3 حصے میں بانٹ دے, ٹھیک ہے, 3 گھنٹہ یعنی 3 گھنٹہ یعنی 6 سمجھ لیجیے 6 بجے اگر ہو رہا ہے مغرب تو 6 سے 3 9 ہو گیا, پھر 3 گھنٹہ 12, تو 12 بجے کے بعد کیا ہے تیسرا حصہ چالو ہوتا ہے, اس وقت میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, مثال کے طور پر بتائیں, ٹھیک ہے. تو ایسے ہی کیا ہے یہ حساب کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں نازل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہنا, پہلی صفت کیا بتایا, اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا. اور نازل انسان کہاں سے ہوتا ہے, اوپر سے نیچے. تو اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے نازل ہوتے, اور مانتے ہیں ہم لوگ مانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا لائق ہے, اپنے شان کے لائق ہے, ویسے نازل ہوتا. عقلی گھوڑا نہیں ہوتا اور آتے. اور کہتے کیا ہے, فیقول, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کہنے والی صفت, اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والی صفت, اللہ کا کلام کرنے کی صفت نقل کیے. کیا ہے, من یدعونی فاستجیب لہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی پکارتے ہیں, من یدعونی فاستجیب لہ, کون ہے مجھ سے دعا مانگے گا, فاستجیب لہ, تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہر رات کو, اس لیے ایک شاعر بندہ کیا کہتا ہے, اللہ ینادیک سحیرا قم واسأل یا عبد اللہ, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں سحری سے پہلے بلا رہا ہے, کہ اللہ کے بندے اٹھو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور اس سے پہلے ہم لوگ کتاب پڑھا ہے, کیا اس کی کتاب کیا نام ہے, امام البیری رحمہ اللہ, وہ کیا کہتے ہیں, وَلَازِمْ بَابَهُ قَرْعًا, کیا ہے اس کے باب کو, اس کے جو ہے دروازے کو, باب یعنی دروازے کو ایک دم لازم پکڑو, اس کو کھٹکھٹاتے رہو, ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے دروازے کو کھول دے, خاص کر کے آخری وقت میں اسے پکارو, اس سے دعا کرو, وہ ضرور سنے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں دعا کرنے کی بول رہا ہے, کون ہے جو دعا کرے گا, ہم اس کی دعا قبول کریں گے. اور کیا کہتے ہیں, میں یسألونی فأعطیہ, اور کیا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے گا. اللہ تعالیٰ مانگنے کے لیے پکار رہا ہے, میں یسألونی فأعطیہ, کون ہے جو مجھ سے مانگے گا تو میں اسے جو ہے عطا کروں گا, میں اس کو دوں گا, میں اس کو نوازوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, میں اس کی دوں گا, مجھ سے مانگو. لیکن آج شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور کہتے کیا ہے, من یستغفرونی فاغفر لہ, من یستغفرونی فاغفر لہ, کیا ہے کون ہے مجھ سے استغفار کرے گا, کون ہے مجھ سے جو ہے گناہ کی بخشش طلب کرے گا, کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے گا, کون ہے جو میرے سامنے گر گرائے گا اور توبہ کرے گا, استغفار کرے گا, تو میں اس کے استغفار کو, توبہ کو قبول فرماؤں گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ہی فرمائے نا, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور وہ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ, الگ الگ آیت میں جو لوگ راتوں میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنائے, آمین. وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول, یعنی یہ حدیث میں یہ کہنا, للہ اشد فرحا. اچھا, اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے وہ متفق علیہ حدیث ہے. اس کے بعد جو ہے کیا ہے یہ والی روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ من احدکم براحلتہ. کہتے ہیں کیا ہے الحدیث, یہ علی جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے سے. اللہ تعالیٰ خوش ہونا, صفت فرح, اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب وہ توبہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس آدمی سے بھی بہت زیادہ, اس شخص سے بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بندہ کیا ہے بہت صبر کیا, اس کے بعد جا کر کے تھوڑی جگہ ایک جگہ جا کر کے ٹھہرا تو کیا ہے ٹھہر کر کے جب سو گیا, اس کو نیند آ گئی, اٹھ کر کے دیکھتا ہے کہ اس کا سب کچھ غائب ہے, اس کی اٹھنی بھی غائب, اس کے سامان وغیرہ سب غائب.
تو کیا ہے پریشان ہو جاتا ہے. اسی پریشانی کے عالم میں جب سو جاتا ہے پھر سے اٹھ کر کے کیا دیکھتا ہے, اس کا سارا چیز موجود ہے. تو کیسی خوشی ہوتی ہے, کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے. سبحان اللہ. جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا اس کے شان کے مطابق. اور ایک حدیث میں کیا ہے کہ اتنا خوش ہوتا ہے وہ بندہ کہ کیا کہہ دیتا ہے, اللہم انت عبدی وانا ربک. غلط کہہ دیتا ہے, خوشی میں غلطی کر دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتے. خوشی میں غلطی کر دیا نا, اتنا خوش ہو گیا کہ ایک دم باولا ہو گیا. کیا بول دیا, اللہم انت عبدی, اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. غلطی سے بول دیا. بولنا کیا چاہ رہا تھا, اللہ تعالیٰ دل کے حال کو جان دینا. بولنا کیا چاہ رہا تھا, اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ تو میرا رب ہے, لیکن الٹا بول دیا. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. وقوله صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہنا, یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الآخر کلاہما یدخل الجنہ. متفق علیہ. کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دو آدمی کو دیکھ کر کے ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں نہیں, ہنستے ہیں, ہنسنے کا لفظ آیا. اللہ تعالیٰ دو بندے کو دیکھ کر کے ہنستے ہیں. کہتے ہیں یقتل احدہما الآخر کلاہما یدخل الجنہ. کیا ہے, ایک بندہ جو ہے دوسرے بندے کو قتل کر دیا. ایک بندہ دوسرے کو قتل کر دیا. اب جس کو مارا ہے وہ تو جنتی ہے, سمجھ میں آتا ہے. کہتے ہیں کلاہما یدخل الجنہ, دونوں کے دونوں جنتی ہیں. سبحان اللہ العظیم. یہ حدیث یعنی کیسے, یہ بندہ کیا ہے, کفر اور اسلام کی جنگ ہو رہی تھی, قتل کر دیے. ٹھیک ہے, یہ بندہ پہلے کافر تھا, مسلمان کو قتل کر دیا, وہ تو جنتی شہید ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے, یہ بھی مسلمان بن گیا اور یہ انتقال ہو گیا, یا پھر کوئی اس کو مار دیا وغیرہ وغیرہ, کیسے بھی مر گیا. تو کیا ہے, یہ بھی جنتی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, یضحک اللہ من رجل. کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے سے نہیں, عاجب اللہ من رجل. اچھا اس کے بعد آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس کو چھوڑتے. تو ایسا ہو سکتا ہے کیا ہے کہ دونوں کے دونوں یعنی قاتل مقتول دونوں جنت میں جائے. قاتل بھی جنت میں جا رہا ہے اور مقتول جس کو قتل کیا وہ بھی جنت میں جا رہا ہے. بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے. جیسے کہ وحشی رضی اللہ عنہ, وحشی بن حرب, کیا ہے وہ مسلمان نہیں تھے, حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیے. حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیے. حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو قتل کیے, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا تھے نا, بہت دکھ ہوتا تھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے ان کو کہ اگر تم میرے سامنے یعنی یا تو پردہ کر کے آؤ یا پھر نہیں آؤ تو زیادہ بہتر ہو. کیوں, یعنی جب بھی ان کو دیکھتے تھے تو اپنے یہ چاچا کی یاد آتی تھی. اسی وجہ سے یعنی پیار تھا, اتنی محبت تھی. آج ہم لوگوں کی اتنی محبت ہے اپنے چاچا سے, اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ اکبر. تو وحشی قتل کیے, پھر جو ہے مسلمان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے, اور پھر کیا ہے, مسیلمہ کذاب کو قتل کیا. جنتی بن گئے. پہلے ان کو جنتی بنائے, ان کو شہید کیے, پھر خود جنتی بن گئے, صحابی بن گئے. تو یہ کافی ساری مثالیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی ہنسنے والی صفت آئی. ٹھیک ہے, وقوله صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کیا ہے, عجیب ربنا من قنوت عباده وقرب غیره ينظر الیکم ازلین قانتین ويظل يضحك يعلم ان فرجكم قریب. سبحان اللہ, کیا پیاری حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رب تعجب کرتا ہے, یعنی خوش ہوتا ہے. یہ تعجب شوق ہو کر کے نہیں, جو ہم لوگ شوق ہو جاتے ہیں, تعجب کرنا, شوق ہو جانا جس کو کہتے ہیں, شوق ہو گیا بالکل. ٹھیک ہے, یہ تعجب نہیں, بلکہ یہ تعجب کون سی والی, خوشی والی تعجب. اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہو جاتے ہیں, کچھ بندے سے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں من قنوت عبادہ, وہ بندہ جو کیا ہے بہت زیادہ غمگین ہے, بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے, وقرب غیرہ, اور کیا ہے اس کی حالت بدلنے والی ہے, ٹھیک ہے. ینظر الیکم ازلین, تم لوگ اس کو دیکھتے ہو
کیا ہے ینظر الیکم اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے ازلینا کہ تم لوگ کمزور ہو، قانتینا کیا ہے تم لوگ بہت جو ہے پریشان حال ہو، فیضل یضحک تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ کا صفت فعلیہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، یعلم ان فرجکم قریب کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ پریشان ہو کر کے ہے، پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، غم میں ہے، اس کے پریشانیوں کو ہم جلدی دور کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ہر پریشانیوں سے مکت کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعجب کرنا، ہنسنا، جیسے کہ وہ دوسری حدیث میں ابھی آتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ عجیب ربنا، یا اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بندے سے بہت یعنی تعجب کرتے، خوش ہوتے ہیں، کیا ہے عجیب ربنا بقوم يدخل الجنۃ بسلاسل، اغم قال علیہ السلام، کیا اللہ تعالیٰ اس قوم سے بہت خوش ہوتی ہے اور تعجب کرتی ہے کیا کہ وہ لوگ جو ہے جنت میں بیڑیوں یعنی ہاتھ میں بیڑی ہے اور جنت میں جا رہے ہیں، یدخل الجنۃ بالسلاسل، یعنی کیسے جنگ ہوئی پکڑے گئے، جنگ ہوئی پکڑے گئے، کافر لوگوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے، لیکن پھر جب بندی بنا کر کے بیڑیا پہنا کر کے لایا گیا، پھر اسلام لائے اور جنتی بن گئے۔ تو کہتے ہیں کیا ہے ایسے جو لوگ بیڑیا باندھ کر کے جو جنت میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے تعجب کر رہا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ خوش ہونا۔ اور وہ صحابی کیا ہے جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کو لے کر کے گئے، کیا ہے مہمان کو لے کر کے گئے اپنے گھر، ٹھیک ہے، کیا ہے کھانا نہیں ہے معلوم چلا، صرف بچوں کا کھانا ہے، بولے بچوں کو سلا دو، اور ہم لوگ ایکٹنگ کریں گے کھانے کا، ٹھیک ہے، یہ چراغ بجھا لینا، چراغ بجھا لیے، صرف وہی کھاتا ہے بندہ، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ سب کوئی کھا رہے، بات کر رہے، ہاں چلو یہاں کھا رہے ہیں، کیا ہے کہتے کیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں قد عجب اللہ من فعلکم، اللہ تعالیٰ تمہارے کیا ہے فعل سے بہت خوش ہوئے ہیں، تم دونوں کے فعل سے تعجب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمارے ایسے بھی بندے ہیں کہ جو اپنے نفس سے زیادہ کسی اور کو جو ہے اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعجب کرنا، یہ صفت یعنی خوش ہونا۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، یہ کہنا کہ لا تزال جہنم یلقی فیہا، جہنم میں لوگ پھینکے جائیں گے، ٹھیک ہے، وتقول حل من مزید، اور جہنم جو ہے کہے گا حل من مزید، کیا ہے اور ہے، جہنم میں لوگ جا رہے ہیں، اس کو پھینکے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا اور ہے یعنی اور چاہیے اور یہ چاہیے، جیسے کہ قرآن میں بیان بھی کیا گیا ہے، یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید، کیا ہے جہنم سے ہم قیامت کے دن پوچھیں گے کیا تم بھر گئی، کیا کہے گا وہ حل من مزید، اور ہے کیا، سارے جہنمی اس کے اندر چلے گئے پھر بھی اس کو چاہیے اور، یہ جہنم ہے، کہتے ہیں حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ، کہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے قدم کو جو ہے رب العزہ اپنے قدم کو رکھیں گے، قدم اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کیا ہے قدم کو اپنے رکھیں گے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور ایک روایت میں ہے علیہا قدمہ، اس کے اوپر رکھیں گے، فینزوی بعضھا الی بعض، کیا ہے تو وہ اپنے میں یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ تنگ ہو جائے گا بالکل، مطلب جگہ ختم ہو جائے گی، فتقول، اور کہے گی وہ قط بس اللہ تعالیٰ بس اور نہیں، ہو گئے ہم پھول ہو گئے، اللہ تعالیٰ جب اپنا قدم ڈالیں گے تو یہ متفق علیہ روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قدم کے بارے میں، اور اس سے پہلے گزر گئی ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے دو قدم ہیں، موضع قدمی الرحمن، اللہ تعالیٰ کی کرسی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دو پیر رکھنے کی جگہ، تو اللہ تعالیٰ کے دو پیر جو کہ ذکر آیا ہے الحمدللہ۔ اور کیا ہے وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، یقول اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کہنا، یا آدم، اے آدم، فیقول لبیک وسعدیک، ٹھیک ہے، تو کیا ہے وہ کہتا ہے، یعنی آدم سے مراد یہ آدمی لوگ، ٹھیک ہے، آدمی لوگ
اے بنی آدم، ٹھیک ہے، فیقولو تو وہ کہتے کیا، لبیک و سعدیک، اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہے، و سعدیک اور کیا ہے آپ جو بلائے ہم کو، ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں اور اس میں جو ہے اپنی سعادت محسوس کرتے ہیں۔ فینادی بصوت کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فینادی پکارتے ہیں، فینادی بصوت اللہ تعالیٰ جو ہے آواز سے پکارتے ہیں، ان اللہ یأمرک، اچھا آدم علیہ السلام کو، یہ والی مشہور حدیث، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہیں گے، ٹھیک ہے، آدمی لوگ نے آدم علیہ السلام کو، ان اللہ یأمرک، ان اللہ یأمرک، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے، ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار، کیا ہے اپنے ذریت سے، اپنے جو ہے کیا ہے نسل سے، آپ کے نسل والے یعنی قیامت تک آنے والے لوگ میں سے جہنم کا جہنمی والا حصہ نکال دیجیے، جہنمی والا حصہ نکال دیجیے، جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں ان لوگوں کو نکال دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، متفق علیہ روایت، ٹھیک ہے، کیا ہے کہ کون ہے بعثا من النار، جیسے کہ روایت میں آتا ہے، اتنے ہی نقل کیے ہیں لیکن روایت میں آتا ہے کون ہے، کہتے ہیں فی کل الف، ٹھیک ہے، فی کل الف میۃ تسعمائۃ وتسعین وتسع، کیا ہے 999 لوگ، 1000 میں 999، یہ کیا ہے جہنمی لوگ، اب سب پریشان، سب پریشان، تو کہتے ہیں کیا ہے یہ 999 یاجوج ماجوج لوگ ہیں، سبحان اللہ اتنے زیادہ تعداد والے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور 1% سارے لوگ، سبحان اللہ اتنی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ بات۔ اس کے بعد دوسری حدیث نقل کرتے کیا ہے، وقولی صلی اللہ علیہ وسلم، النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، ما منکم من احد، کیا ہے تم میں سے ہر کوئی جو ہے الا سیکلمہ ربہ، کیا ہے قیامت کے دن اپنے رب سے بات کرے گا، لیس بینہ وبینہ حاجب ولا ترجمان، اس کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، ولا ترجمان، اور کیا ہے کوئی ترجمان یعنی ترجمہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا، یہی صفت ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بھی بات کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ سوال جواب کریں گے نا، حساب کریں گے نا، اور یہ بندہ جو ہے کیا ہے بالکل ڈرا ہوا اللہ تعالیٰ کو جواب دے گا، اللہ تعالیٰ ایسا کیے یا ایسا نہیں کیے، یا اللہ تعالیٰ میری یہ عذر تھی، یا اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھی، بندہ کو جواب دینا ہے، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت۔ تو یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ کیا ہے کوئی بھی جو ہے تب تک بھی بندہ ہلے گا بھی نہیں، اور ہر وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والی صفت، اور اللہ تعالیٰ جب بات کریں گے تو کیا ہے کوئی پردہ نہیں ہوگا، پردہ نہیں ہوگا مطلب کیا، یعنی کوئی بیچ میں آ کر کے یہ نہیں ڈران نہیں ڈالے گا، کوئی آ کر کے جو ہے سپورٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کوئی آ کر کے جو ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس سے بچا لے گا، نہیں، فلا ترجمان، اور کیا ہے کوئی ترجمہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان، وہ اپنے زبان کہے گا، اللہ تعالیٰ جو بات کہیں گے وہ بھی سمجھے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بات وہ بھی سمجھے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات، تو یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ حساب آسان فرما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو کامیاب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جو عقیدہ ہے اس کی اصلاح فرما، رب عقیدہ اہل سنت والجماعت پر ٹھیک ہے یہ کرنے کی، موت پانے کی توفیق عطا فرما، اسی میں ہم لوگوں کو قائم و دائم رکھ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، اللہم صلی وسلم علی محمد۔